BA تھرڈ ایئر کے فرسٹ پیپر کے فرسٹ لیکچر میں ہم کتاب نقوش ادب کے پہلے سبق خطوط مرزا غالب کے پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا سبق سر سید احمد خاں کا آخری پرچہ ہے۔ آج ہم سر سید کی طرز تحریر کے بارے میں پڑھیں گے۔ 1857 عیسوی کا سال ہمارے ملک کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سال ہندوستان سے مغل سلطنت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی ایک تہذیب بھی مٹ گئی۔ ملک پر انگریزوں کا تسلط ہو گیا۔ ان کے ساتھ ایک نئی تہذیب آئی، سوچنے کا نیا انداز آیا۔ ہمارے بزرگ نقادوں نے انگریزی ادب کو دیکھا تو اس کے مقابلے میں اپنا ادب ناکارہ اور بے مصرف نظر آیا۔ شاعری میں عشق و عاشقی کے قصے بے وقت کی راگنی محسوس ہوئے۔ نثر کا مصنوعی انداز اظہار خیال کے راستے کی رکاوٹ معلوم ہوا۔ اہل قلم کے دلوں میں یہ احساس جاگزی ہو گیا کہ اب اپنی نثر و نظم کی دنیا بدل ڈالنے کا وقت آ گیا ہے۔ اردو ادب کی خوش قسمتی کے کئی دیو قامت نثر نگار پیدا ہو گئے، جن کی تحریروں نے اردو نثر کی کائنات میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیا۔ اس باب میں ان بلند پایہ نثر نگاروں کے کارناموں کا جائزہ لیا جائے گا۔ سر سید احمد خاں۔ سر سید احمد خاں 19ویں صدی کے ایک بہت بڑے رہنما ہوئے ہیں۔ ہندوستانی اور خاص طور پر ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی میں ان کی کوشش سے ایک خوشگوار تبدیلی رونما ہوئی۔ وہ قوم جو سستی، کاہلی اور بے عملی کی بیماری میں مبتلا ہو کر تباہی کے گڈھے میں جا گری تھی، سر سید کے جگانے سے جاگی، ہوش میں آئی، جہد و عمل پر کمر بستہ ہوئی اور ترقی کے راستے پر گامزن ہو گئی۔ انہوں نے مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے پر توجہ کی اور جہاں جہاں خرابی نظر آئی اسے دور کرنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں کے طور طریقوں اور رہن سہن میں بھی انہیں بہت خرابیاں نظر آئیں۔ انہیں دور کرنے کے لیے بہت سے مضمون لکھے۔ گفتگو کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، کھانے کے آداب کیا ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے پسندیدہ طریقے کیا ہیں، ان سب پر روشنی ڈالی۔ انگریز دشمنی سے بچنے اور کچھ دنوں کے لیے سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیا۔ مسلمانوں کو مذہب کی اصل روح سے روشناس کیا، لیکن یہاں خاص طور پر یہ دیکھنا ہے کہ اردو نثر پر انہوں نے کیا احسان کیا ہے۔ بہت غور و فکر کے بعد سر سید نے اردو شعر و ادب کو ایک نیا راستہ دکھایا۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ شعر و ادب نہ تو بیکاروں کا مشغلہ ہے، نہ تفریح و دل لگی کا ذریعہ، بلکہ زندگی کو سنوارنے اور بہتر بنانے کا آلہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ انہوں نے ادب کی افادیت اور مقصدیت پر زور دیا۔ اردو نثر کے عیب انہوں نے گن گن کر جتائے۔ مبالغہ آرائی، لفاظی، تصنع اور قافیہ پیمائی اردو نثر کے وہ عیب تھے جن سے سر سید کو نفرت تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ اردو نثر میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ کام کی بات سیدھے سادے لفظوں میں ادا کی جا سکے، تاکہ بات مصنف کے دل سے نکلے اور قاری کے دل میں بیٹھ جائے۔ وہ خود نثر نگار تھے، انہوں نے ایسا کر کے دکھایا۔ ان کی رہنمائی اور تربیت سے بہت سے ایسے ادیب پیدا ہو گئے جو سر سید کی طرح وضاحت، صراحت اور قطعیت کے ساتھ اظہار خیال پر قدرت رکھتے تھے۔ سر سید کی زندگی کے حالات پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا اسباب تھے جنہوں نے سر سید کو اردو نثر کی اصلاح کی طرف متوجہ کیا۔ 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو سر سید دہلی کے ایک علم دوست اور آسودہ حال گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے بزرگ شاہجہاں کے عہد میں ہندوستان آئے اور مغل سلطنت میں اعلیٰ عہدوں پر سرفراز ہوئے۔
ان کے نانا کا اپنے زمانے کے عالموں میں شمار تھا، ریاضی اور نجوم میں مہارت رکھتے تھے۔ انگریز افسروں سے ان کے خصوصی مراسم تھے۔ سر سید کے والد سے آخری مغل بادشاہ کے ایسے تعلقات تھے کہ وہ انہیں بھائی متقی کہہ کے مخاطب کرتے تھے۔ خود سید احمد کے قلعے میں آمد و رفت تھی، جس کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کے قصبل کا انہیں بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ سید احمد کی تربیت میں ان کی والدہ کا بڑا ہاتھ تھا۔ یہ ایک نیک اور رحم دل خاتون تھیں۔ اس وقت دہلی میں بڑے بڑے عالم موجود تھے جن سے سر سید نے علم حاصل کیا، شاعروں کی صحبت سے فیض اٹھایا۔ 21-22 برس کی عمر میں انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت قبول کر لی اور سرشتہ داری سے شروعات کر کے صدر امین کے عہدے تک پہنچے۔ اپنی ملازمت کے دوران انہوں نے اپنی اہم کتاب آثار الصنادید لکھی، جس میں دہلی کی تاریخی عمارتوں اور نامور لوگوں کے حالات بہت چھان بین کے ساتھ لکھے گئے ہیں۔ ملازمت کے سلسلے میں بجنور میں ان کا قیام تھا۔ جب 1857 کی بغاوت برپا ہوئی، ان کی مستحکم رائے تھی کہ مسلمانوں کو اس سے دور رہنا چاہیے اور انہیں یقین تھا کہ یہ بغاوت ضرور ناکام ہوگی۔ انہوں نے سارا ہنگامہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور انگریزوں کی حمایت کی۔ تاریخ سرکشی بجنور میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ پھر اسباب بغاوت ہند لکھ کر انہوں نے یہ واضح کیا کہ سرکار کی غلط پالیسی ہی اس بغاوت کی ذمہ دار تھی۔ اس کے بعد صدر امین بنا کر انہیں مراد آباد بھیج دیا گیا۔ یہاں آ کر انہیں یہ اندازہ لگانے کا موقع ملا کہ ہندوستان کے مسلمان اس بغاوت کی پاداش میں کس طرح برباد کر دیے گئے ہیں۔ سر سید نے حتی الامکان مسلمانوں کو سزاؤں سے بچانے کی کوشش کی۔ مراد آباد میں انہوں نے ہندو اور مسلمان سب کے لیے ایک یتیم خانہ اور ایک شفا خانہ قائم کیا۔ سر سید کا تبادلہ غازی پور کو ہو گیا تو ان کے تعمیری پروگرام زیادہ سرگرمی سے جاری ہو گئے۔ انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ اس سوسائٹی میں بہت سی اہم کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرایا گیا اور سائنس پر لیکچر دلائے گئے۔ اسی زمانے میں اسی سوسائٹی کے زیر اہتمام ایک اخبار سائنٹیفک گزٹ جاری کیا گیا۔ ایک انگریز ولیم میور نے لائف آف محمد لکھی اور سیرت پاک کے خلاف زہر افشانی کی۔ سر سید نے یہ کتاب دیکھی تو مضطرب ہو گئے۔ تمام اثاثہ فروخت کر کے اور دوستوں سے قرض لے کر انگلستان گئے اور اس کا جواب لکھا، جو بعد کو اردو میں خطبات احمدیہ کے نام سے شائع ہوا۔ یہ کتاب استدلالی یعنی مدلل انداز بیان کا بہترین نمونہ ہے۔ انگلستان میں ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہندوستان واپس آ کر تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ جاری کریں گے۔ یہ اصلاحی رسالہ جاری ہوا اور اس نے مسلمانوں میں زندگی کی لہر دوڑا دی۔ اردو نثر کو اس سے خاص طور پر فائدہ پہنچا۔ اس نے قلم برداشتہ اور سلیس و رواں اردو کو ملک میں رواج دیا۔ سر سید کے انگلستان جانے کا ایک مقصد وہاں کے تعلیمی اداروں کا مطالعہ کرنا اور ہندوستان میں اسی طرز کا ایک کالج قائم کرنا بھی تھا۔ چنانچہ واپس آنے کے بعد انہوں نے علی گڑھ میں ایک کالج محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کے نام سے قائم کیا۔ اس وقت سر سید بنارس میں تعینات تھے۔ ان کے مخلص دوستوں نے اس کالج کے قیام میں مدد دی اور یہ ترقی کر کے اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں موجود ہے۔ انہوں نے ایک اور اہم تعلیمی ادارہ قائم کیا جس کا نام آخر کار مسلم ایجوکیشنل کانفرنس قرار پایا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ سارے ملک میں جا بجا تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں، مسلمانوں کو بیدار کرنے اور اردو نثر میں نئی جان ڈالنے والا یہ محسن 1898 میں ابدی نیند سو گیا۔ ہماری شاعری اور ہماری نثر پر سر سید کا احسان ہے۔ ان کی توجہ اور کوشش سے دونوں نے نئی زندگی پائی اور نئی منزلوں کی طرف قدم اٹھایا۔ وہ شاعر نہیں تھے، اس لیے بطور خود شاعری کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ ان کی یہ خواہش رہی کہ کوئی شاعر شاعری سے قوم کو بیدار کرنے کا کام لے۔
حال ہی نے سر سید کی فرمائش پر مسدس مد و ظہر اسلام لکھ کر یہ خدمت انجام دی۔ آگے چل کر اقبال نے اپنی شاعری سے کام لیا۔ نثر نگار سر سید خود تھے، اس لیے نثر کی دنیا میں انہوں نے خود اپنی تحریروں سے انقلاب پیدا کر دیا۔ انہوں نے مدعا نگاری کی بنیاد ڈالی، اپنی بات کو دلیلوں کے ساتھ پیش کرنے کا راستہ دکھایا، گویا استدلالی نثر کی مثال قائم کی، نثر میں وضاحت، صراحت اور قطعیت کی اہمیت واضح کی، اردو نثر کو تصنع، فضول عبارت آرائی، لفاظی اور مبالغہ آرائی سے نجات دلائی۔ انہوں نے خود بہت کچھ لکھا اور لکھنے والوں کی ایک بڑی جماعت تیار کر دی۔ اردو نثر ان کے احسان سے گراں بار ہے۔